ہو گئی. نبی کے فالوور کا قتل ظالم سے، قاتل سے جب بھی ہوگا یہ بلائے عظیم ہوگا. قرآن کی نظر میں یہ بلائے عظیم ہے. اب ذرا کرب کی آیتیں سنیے. فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. نوح کو اور ان کے اہل بیت کو ہم نے کرب عظیم سے بچا لیا. دو جگہ یہ کہا، اور ایک جگہ کہا موسیٰ اور ہارون اور ان کی قوم کو ہم نے کرب عظیم سے بچا لیا. جہاں نسبت ہو امت کی طرف وہاں ہوتا ہے امتحان بلائے عظیم، اور جہاں نسبت ہو نبی کی طرف وہاں امتحان ہوتا ہے کرب عظیم. تو قرآن نے دو لفظیں دے دی، ایک بلائے عظیم اگر نسبت ہو امت کی مظلومیت کی طرف، اور اگر نسبت ہو نبی کی مظلومیت کی طرف تو کرب عظیم. اور جہاں امت کی نجات کا بھی سبب ہو اور انبیاء کی نجات کا بھی سبب ہو وہ بنے گا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. وہ کرب عظیم، یہ بلائے عظیم، کر وہ بلا ذبح عظیم. یہ کوئی انکار اس سے نہیں کر سکتا کہ قرآن میں کرب بھی ہے، بلا بھی ہے، عظیم بھی ہے، اور امام حسین کی قربانی ذبح عظیم. ان ھذا لھو البلاء المبین. ذرا غور کیجئے گا، ایک عجیب شان سے کہا. یہ جو قربانی تھی حضرت اسماعیل کی پریزنٹ کی گئی اس کے بارے میں، اور پھر ان ھذا لھو البلاء المبین. یہ کھلم کھلا امتحان ہے. بلا یعنی ٹیسٹ، یہ ٹیسٹ ہے کھلم کھلا. اب کسی سے سوال ہو کہ یہ ٹیسٹ کی تھیوری ہے، اور فرمائیے گا یہ ہے ٹیسٹ کی تھیوری. ٹیسٹ ہوا نہیں مکمل، صرف نیت چیک ہوئی ہے، انسائٹ چیک کی گئی ہے. اور قرآن کہتا ہے ان ھذا لھو البلاء المبین. یہ ہے بلاء المبین. مزہ تو جب ہے اس خواب کی تعبیر وہ کرے جو اس آیت کا مصداق ہو. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. وہ بلائے مبین، یہ امام مبین. اس تناظر میں ذرا سوچنے کی ضرورت ہے مقدمہ کربلا کہ مقدمہ کربلا قرآن کا مقدمہ ہے. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کا مقدمہ ہے. آپ سے میں ایک سوال کر رہا ہوں، آپ ایمان سے بتائیے حضور دنیا سے جانے کے بعد قرآن نہیں پڑھ سکتے یا پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں. حضور ہماری نظر میں تو زندہ ہیں. علی قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے ہیں. فاطمہ قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ حسن نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے ہیں نا. آپ ذرا دیکھیں زین العابدین سے لے کے امام عسکری تک کیا یہ قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ مگر آپ بتائیے کسی امام نے، نبی نے، بطول نے، علی نے دنیا سے جانے کے بعد قرآن پڑھا ہو؟ یہ اعزاز صرف حسین کا کیوں ہے؟ ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا کہ مقدمہ کربلا کس طرح قرآن کا مقدمہ ہے. تو آج جملہ سن لیجئے، نبی بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں، علی بھی پڑھ سکتے ہیں، فاطمہ بھی پڑھ سکتی ہے، حسن بھی پڑھ سکتے ہیں، زین العابدین بھی پڑھ سکتے ہیں، محمد باقر بھی پڑھ سکتے ہیں، جعفر صادق بھی پڑھ سکتے ہیں، موسیٰ کاظم بھی پڑھ سکتے ہیں، علی رضا بھی پڑھ سکتے ہیں، محمد تقی بھی پڑھ سکتے ہیں، علی نقی بھی پڑھ سکتے ہیں، حسن عسکری بھی پڑھ سکتے ہیں. مگر انہوں نے کیوں نہیں پڑھا؟ اس لیے کہ یہ سارے کے سارے قاریان قرآن ہیں، حسین محافظ قرآن ہے. اس لیے یہ مقدمہ قرآن کا مقدمہ. اس منزل فکر پر میرے بہت سارے آپ یہ سوال کریں گے کہ یہ فرمائیے کہ اگر قرآن مجید میں اس قصے کا ذکر ہے
تو پھر انکار کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کا ذکر زیادہ ہے یا کربلا کا ذکر زیادہ ہے؟ تو جب انکار اللہ کا بھی ہو رہا ہے، انکار رسول کا بھی ہو رہا ہے، انکار خود قرآن کا بھی ہو رہا ہے، انکار خود فرشتوں کا بھی ہو رہا ہے، تو یہ تو کوئی لاجک نہ ہوئی کہ پھر انکار کیوں ہے۔ ایک جملہ اور سمجھ لیجیے، دیکھیے سابق انبیاء میں ذرا حسین ابن علی کا تعارف جو کل میں عرض کر رہا تھا، ایک آدھ بات ذرا رہ گئی تھی اسے بھی سن لیجیے۔ حسین ابن علی کا تعارف دیکھیے، 700 سال گزر گئے تھے، 700 سال پورے فطرس پڑا تھا جزیرے میں، پورے 700 سال گزرے۔ آپ ذرا ہسٹری کے اوراق پلٹیں، ان 700 سالوں میں زکریا گزرے، یحییٰ گزرے، مریم گزری، عیسیٰ گزرے، ہمارے آخری نبی آئے، علی آئے، بطول آئی، حسن آئے۔ یہ 700 سالوں میں اتنے معصوم آئے ہیں، ذرا غور کر لیجئے، 4 اس دور کے اور 4 پہلی امتوں کے، 8 معصوم ہو گئے نا۔ 8 معصوم ان 700 سالوں میں گزرے ہیں۔ میں حیران اس بات میں ہوں کہ فطرس کو شفا زکریا کے ذریعے نہ ملی، یحییٰ کے ذریعے نہ ملی، ذرا غور کریں، مریم کے ذریعے نہ ملی، ان عیسیٰ کے ذریعے نہ ملی کہ جنہیں کہتے ہی مسیح ہے، مسیح یعنی ٹچ کرنے والا، وہ ٹچ کرتا ہے تو شفا ہو جاتی ہے، مسیح سے بھی نہ ملی۔ حضور جن کے لیے کائنات بنی، لولا کا لما خلقت الافلاک، اگر تم نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، ذرا غور فرمائے، ان کے ذریعے بھی نہ ملی۔ مولا کائنات جو حلال مشکلات دین الہی بھی ہے، حلال مشکلات انبیاء اوصیاء امت بھی ہے، حلال مشکلات قرآن مجید بھی ہے، حلال مشکلات دین مجسم بھی ہے، حلال مشکلات شریعت محمد بھی ہے، حلال مشکلات خاتم الانبیاء بھی ہے، ان سے بھی نہ ملی۔ آج ہم یا علی مدد کہتے ہیں، توجہ فرمائیے، علی مدد کو آتے ہیں تو کیا اس فرشتے نے نہ کہا ہوگا؟ حضرت فاطمہ کے استغاثے سے تو پہاڑ ہل جاتے ہیں، آسمان ہل جاتے ہیں، عرش ہل جاتا ہے۔ فاطمہ سے شفا نہ ملی، حسن سے شفا نہ ملی، آپ بتائیے جو کام وہ 8 نہ کر سکے وہ اکیلے حسین نے کر دیا۔ ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا حسین ابن علی کو۔ حسین ابن علی، اب یہ کوئی غلط فہمی میں شکار نہ ہو جائے کہ آپ ایگزیجریٹ کر رہے ہیں، بالکل ایگزیجریٹ نہیں کر رہے۔ فلما ان جاء البشیر، قرآن سے پوچھیے، جب بشارت دینے والا آیا اور وہ لے کر آیا کرتا یوسف کا، یعقوب کے لیے، کچھ یاد ہے؟ قرآن ذہن میں ہے نا، سورہ یوسف میں کہ وہ فلما ان جاء البشیر وَأَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ ارْتَدَّ بَصِيرًا، ادھر اس نے، کیونکہ حضرت یوسف نے کہا تھا اذهبوا بقمیصی هذا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا، تم گھبراؤ نہیں، اگر بابا کی بینائی کمزور ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، تو یہ میرا پیراہن لے جاؤ، یہ پیراہن ڈال دینا، یہ پیراہن بابا کو شفا دے دے گا، بابا کی بینائی